میں حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے جاننا چاہوں گا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے گزارش کروں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں ایک عظیم الشان ہستی کے بارے میں الفاظ ادا کروں، ماشاءاللہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، لیکن آج بہت زیادہ نظر اتار لیجیے گا گھر جا کے۔ بڑی نوازش۔ دیکھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا نظم اور نثر دونوں کے اندر کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں اور قریش کے ایک بڑے خاندان سے، مالدار خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو قابل احترام خاندان تھا اس زمانے میں، اس کی بڑی وقت اور بڑی ایک حیثیت تھی، اور آپ ایک مالدار خاتون تھی اور آپ کے مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی تھی، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا ذریعہ آپ بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ بی بی فاطمہ، ام کلثوم، زینب اور رقیہ رضی اللہ عنہن رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں آپ کی صاحبزادیاں ہیں، اور عبداللہ اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو آپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 ازواج تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل پاک کے کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے بی بی خدیجہ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ مفتی، یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو قرآن میں مشہور آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ہمارے اہل سنت کے اکابرین کے نزدیک، دیگر علماء کے نزدیک بالاتفاق بی بی خدیجہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا اگر ہم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کو سامنے رکھیں کہ آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دیں، سبحان اللہ، اور آپ کو خوب پاک کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، گندگی اور پاکی یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ کوئی چیز کپڑا میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، ہم اسے پاک کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ وہ پہلے ہی پاک ہے، اسے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر محفوظ رکھنے والا معنی ہے۔ اللہ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، گندگی کی طرف نہیں گئیں، اخلاق رذیلہ کی طرف نہیں بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو پاک و صاف رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر یہ وعدہ کہ جو آپ کو پاکی، جو طہارت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ اور دیگر اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جن کے اوصاف زمانہ جہالت میں اتنے نکھرے ہوئے تھے، نبی کریم کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد ان کے عروج کا عالم کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت، یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ باقی احادیث میں ہیں، حضرت انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی احسن انداز سے اس کو ذکر کریں گے، تو میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں اس میدان میں، لیکن یہ کہ ہمیں ہماری بچیوں کو خاص طور پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پڑھنا بھی چاہیے، اور آج جیسے آپ کے بارے میں کلام ہوگا غور سے سننا بھی چاہیے کہ آپ کی شان اور رفعت کیا ہے، اور بڑی چیز کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اسباب کو ہم بھی اختیار کریں تو وہ شان تو ہم نہیں پا سکتے، لیکن اس شان سے ایک بڑا حصہ ضرور حاصل ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ اب ہم آتے ہیں آپ کی خدمات کے حوالے سے، دین اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، مفتی اکمل مدنی صاحب، اور یہ بھی پیغام ارشاد فرمائیں گے ساتھ ساتھ جواب کہ آیا ان خدمات کی روشنی میں ہماری آج کی ماؤں بہنوں کو جو پیغام مل رہا ہے، کچھ فرمائیے۔ جی دیکھیں، سب سے یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ خدمت دین کا تصور کیا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ عالم مفتی بن کر ہم کام کریں شاید یہ خدمت دین ہے، ہم شاید مال دیں بہت سارا تب ہے، تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ خدمت دین کا حقیقی تصور یہ ہے کہ آپ دین کی استقامت کے لیے، ترویج و ترقی کے لیے کام کریں۔ اگر کہیں پر اس کی علامات، اس کی نشانیاں، اس کی بیسکس مٹ چکی ہیں تو ان کو زندہ کریں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس بھی آپ خدمت دین کی جہت کو لیں اس کو اختیار کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ایمان لا کر اس ہستی کو حوصلہ فراہم کرنا جس نے قیامت تک اپنا فیض جاری کرنا تھا، یہ بہت بڑی خدمت دین ہوتی ہے۔ ہم بھی علماء ہیں، میں لیاقت صاحب کو جانتا ہوں، مجھ سے سینئر تھے یہ، اور یہ اس وقت میں مطلب جب پڑھ رہے تھے، ان کی اسی ٹائم شادی ہو گئی تھی،
تو یقیناً ان کی ہماری بھابھی جو ہیں انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہوگا، یقیناً ساتھ دیا، تو ان کو بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسفار ہیں آپ لوگوں کے اس میں، جب گھر والے واقعی بالکل مکمل طور پہ تعاون کرتے ہیں نا تو حوصلہ ہو جاتا ہے ایک دم۔ اگر گھر سے باہر بھی ہوتے ہیں تو فکر نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے گھر سنبھالنے والے موجود ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جیسے کہ حضرت نے بخاری کی حدیث پیش کی، یہ کر کے دکھایا۔ جب سرکار کو روب وحی کے تحت سرکار نے زملونی ارشاد فرمایا تو پھر کتنے پاکیزہ کلمات سے حوصلہ دیا ہے۔ دوسرا پھر خود ایمان لا کر رول ماڈل بننا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کے ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ برود قیامت بہت سے لوگوں کو بطور حجت دوسروں کے لیے پیش فرمائے گا، جس کی تفصیل یہ مثال کے طور پر اگر کوئی مالدار یہ کہے گا نا کہ یا اللہ یا رب کریم مال میں مشغولیت کی بنا پر میں تیری اطاعت نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیش کر دے گا کہ جو مال کی کثرت کے باوجود مسلسل اللہ کی اطاعت کرتے رہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے رول ماڈل بننا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو اور خاص طور پہ مشکل وقت میں اور وہ استقامت پذیر ہو تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اس زمانے کی نہیں قیامت تک کی عورتوں کو استقامت عطا فرما دی، ان کے رول ماڈل بن گئے۔ تو یہ جم جانا بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا سوشل بیک آؤٹ ہو گیا ایک طرح سے۔ شیب ابی طالب میں تو تھا ہی تھا، وہ تو بہت ہی زیادہ تھا، لیکن وہ محافل جو پہلے اپنائیت والی تھیں وہ اجنبی ہو گئی، جن آنکھوں کے اندر اپنائیت تھی نفرت پیدا ہو گئی، لوگوں نے اگنور کرنا شروع کیا۔ کیا یہ سارے معاملات بی بی خدیجہ کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ جو عورتیں ملتی تھیں وہ دور ہو گئی سب کچھ؟ تو یہ بھی ایک عظیم تکلیف، لیکن دین کے لیے آپ نے اس کو اختیار کیا اور یہ آگے والوں کے لیے حوصلہ افزائی بنا۔ پھر اس کے علاوہ اپنا مال، جتنا مال تھا وہ اللہ رسول کے لیے دے دیا۔ اور بڑی آزمائش ہے مال تو خود۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر ہمارے یہاں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر قرضوں میں جکڑ جاتا ہے اور لوگ اس کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ زوجہ کی طرف ذرا مانا خز نگاہوں سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے زیور کو میکے چھوڑاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زیور مانگ لے، بولتی تم نے کیا تم ہی بھگتو۔ تو یہ صورتحال ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ اس وقت شوہر کے اوپر زیور کو فوقیت۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رول ماڈل بنائے کہ انہوں نے سب کچھ سرکار کی خدمت میں دے دیا، اور یقینی سی بات ہے جب دے دیا تو وہ ایک جو آسانیاں تھی زندگی کے اندر مال کی موجودگی کی بنا پر وہ سب بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یقیناً عورتوں میں تبلیغ فرمائی، عورتوں کو بیان فرماتی رہی ہوں گی، عورتوں کو ذہن بناتی رہی ہوں گی، ہر طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ۔ اور پھر اللہ، خیر یہ کمال تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ بھی باکمال لوگوں کو کسی کمال کے اظہار کے لیے منتخب فرماتا ہے کہ قیامت تک سرکار کی نسل نے چلنا تھا اور دین کے لیے قربانیاں دینی تھی، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی خاص طور پر، اور ان کے لیے منبع اور مرکز کون ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے حوصلہ فرما کے اپنی نسل میں ایسے مجاہدین اور ایسے مبلغین پیدا فرمائے کہ قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں ماں باپ کی خدمت ان کا حق ہے، کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، اپنے دیگر رشتہ داروں کی خدمت، لیکن تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کچھ حق تو ہمارے دین کا بھی ہے، تو اس دین کی کتنی خدمت کی اور کس جہت سے کی؟ یہ جو ہم نے مختلف جہتیں ذکر کی، کیا ہم دین کے نازک وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ہم نے دین کی ترویج و ترقی کے لیے کچھ مال وغیرہ دیا؟ کیا ہم نے علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھایا؟ کیا ہم نے خود رول ماڈل بننے کا ذہن بنایا؟ ہماری بہنیں خاص طور پر ذرا غور کریں۔ ٹھیک ہے گھر میں کھانا بنانا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، ان کو بڑا کرنا، یہ بھی ایک زندگی کا پارٹ آف لائف ہے، لیکن کچھ مذہب اسلام کے لیے بھی ہماری قربانیاں ہونی چاہیے اپنے اکابرین کو دیکھ کر۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر ایک مثل آئینہ اپنے آپ کو دیکھیں، اگر تو عکس بالکل وہی نظر آئے جو آئینے کے اندر ہے یا اس کے کم از کم کافی مماثل ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر بالکل جسٹ اپوزٹ نظر آئے کہ انہوں نے دین کے لیے وقف ہو گئیں اور ہم دین کا نام لینے کے لیے تیار نہ ہوں، انہوں نے دین کو خوش دلی سے قبول کیا اور ہم تعلیمات شرع سے بیزار ہو جائیں، کوفت محسوس کریں، دینی پابندیوں پہ لڑنا شروع کر دیں، ایک آزادانہ زندگی کا ذہن بنائیں
اور پھر یہ تمام وائرسز اپنے بچوں کے اندر منتقل کر کے انہیں جنت کے راستے سے معاذ اللہ ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لگا دیں، یہ طریقہ تو بی بی خدیجہ کا نہیں تھا۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اب ذرا دین کی خدمت کی طرف بھی آئیں، اپنے اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت سے، ورنہ اپنے والدین کی اجازت سے، اور معلوم کریں کہ دین ہم کس طرح دین کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا نازک دور ہو تھا نا، اس سے اگر میں کچھ تھوڑا سا زیادہ اس اعتبار سے کہوں کہ ٹیکنالوجی آ گئی، برائیاں اتنی آ گئی ہیں مختلف شکلوں میں کہ یہ دور بھی بہت ہی نازک دور ہے، اور اس میں بھی ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے جو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثل عورتوں میں کام کرنے والے ہوں۔ تو اس کے لیے ہماری بچیوں کو آگے آنا چاہیے، ہماری بہنوں کو آگے آنا چاہیے، انشاءاللہ بہت بڑا نہیں تو معاشرے کے کافی، یعنی کل نہیں تو معاشرے کے بہت بڑے حصے کو تو انشاءاللہ ہم فیضیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا بات فرمائیے گا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، آج کنکلوژن فرما دیجئے، پیغام دے دیجئے آج کی موضوع پر۔ جی بس میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اکابرین سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم جیسے حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک یعنی گویا کہ یوں ایک پیغام، خاموش پیغام ہے کہ اب ان کو اکابر نہ بناؤ، ہمیں بنا لو، جو پرانوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ ہمیں سمجھ میں آیا، ہمیں بڑا مان لو، اور ہماری شان میں کوئی گستاخی کی تو پھر ہم آنکھیں نکھال کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ اب اس کا ایک رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے اکابرین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے کہ واقعی جو ان کے فضائل اور کمالات بیان ہوئے وہ واقعی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ دوسری چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو گھروں کے اندر ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مذہب اسلام سے ایک اس جہت سے بھی اٹیچ رکھیں کہ ان کے نام اکابرین کے نام پہ نام رکھیں۔ اب ہمارے گھروں کے اندر بھئی یہ کون ہے شونو، یہ کون ہے پپو، یہ ٹیٹا، یہ جلیبی، یہ البیلا، یہ پپو، اس طرح کے نام اب ایسے رکھ دیے گئے ہیں کہ کوئی ایک نام سن کر بھی اکابرین کی طرف ذہن نہیں جاتا پہلے، اور ان ناموں کو کہتے ہیں جی پرانے نام ہو گئے۔ اللہ بھی تو قدیم ہے، اس کا کلام قدیم ہے، ہمارے نبی 1500 سال پہلے تشریف لائے، اسلام بھی تو بہت پرانا ہے، آدم علیہ السلام سے ہی تعلق رکھ کے چل رہا ہے۔ تو اگر قدیم ہونا بیزاریت کے لیے ایک دلیل بن سکتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان ناموں میں اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے، نہ کریں اپنے بچوں کو دور۔ اب ہمارے بچوں کی شناخت ایک ٹائم آئے گا ختم ہو جائے گی کہ اگر وہ نام لیں گے تو کوئی دوسرا کویشچن کرنے پر مجبور ہوگا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایسے نام رکھیں کہ آپ کا نام ہی آپ کے مذہب کی علامت اور شناخت اور تعارف کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی اپنائیں، اور جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اس طرح دین کی خدمت کی طرف آئیں۔ بہت خوبصورت